رشتے اگر ضرورتوں سے جڑے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور رشتے اگر جذباتوں کے ساتھ جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جن رشتوں میں ایک دوسرے کی فیلنگز کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، قدر نہیں ہوتی، تو ان رشتوں کو زبردستی کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ تنقید کو قبول کریں لیکن بے عزتی کو کبھی قبول نہ کریں۔ فضول گفتگو سے ہر حال میں بچیں، یہ آپ کے دماغ کے لیے زہر ہے۔ پہلے درد ہوتا ہے، پھر یہ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ جب حالات بگڑنے لگیں، خاص طور پر اس وقت مضبوط رہیں۔ وقت زندگی ہے، آپ یا تو اسے ضائع کر رہے ہیں یا اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ تباہ حال لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش میں خود کو تباہ مت کرو۔ پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے غصے اور نفرت پر قابو پا لے۔ زمین پر جہاں بھی رہو، امن کے ساتھ رہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر مہربان ہو جائے تو اللہ کے بندوں پر مہربانی کریں۔ اللہ کسی شخص سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک لوگ اس سے راضی نہ ہوں۔ لوگوں کو خوش کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اسے انہی بندوں کے ذریعے ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ حکم ماننا عقل مندی کی نشانی ہے، جبکہ حکم کی خلاف ورزی کرنا محرومی کا باعث بنتا ہے۔ اپنی کامیابی اور اپنے مقام کو اپنا کمال اور اپنی خوبی نہ سمجھو، بلکہ یہ آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ ہر چیز اور ہر خوبصورتی مٹی میں مل جائے گی، لیکن آپ کے نیک اعمال ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور یہی آخرت میں آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ جب آپ کو احساس ہو کہ آپ نے غلطی کی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ یاد رکھیں کہ کبھی کبھار چپ رہنا بہترین جواب ہوتا ہے۔ کسی سے اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ بات نہ کریں، آپ کے راز آپ کی طاقت ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر بھروسہ کیا جائے تو آپ ایماندار شخص بنیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں، کوئی بھی مشکل مستقل نہیں ہے۔ اگر تم نہیں پوچھو گے تو تمہیں نہیں ملے گا۔ پرسکون ذہن انسان میں اندرونی طاقت اور خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، لہٰذا اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی عزت نفس آپ کے جذبات سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ جو برائی کرنے کے بعد اچھائی کی امید رکھتا ہے، اسے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی نااہل کو کسی اونچے عہدے پر دیکھیں تو خاموش رہیں، کیونکہ عقل مندوں نے ایسے موقعوں پر خاموش رہنے کی ہدایت کی ہے۔ کم کھانا کھاؤ تاکہ تم علم اور شعور کی روشنی کو پا سکو۔ تم علم سے اسی لیے محروم ہو کیونکہ تمہارا پیٹ کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ اگر کسی کو متاثر کرنا ہو تو خوش اخلاقی سے کام لو، اور جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے اس کے لیے سختی نہ کرو۔ خاموشی میں آپ کی عزت ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے جو آپ کی خامیوں اور جہالت کو چھپاتی ہے۔ اس لیے بلا ضروری اور بغیر سوچے سمجھے نہ بولیں تاکہ آپ کی خامیاں ظاہر نہ ہوں۔ نئی عادت کو تبدیل کرنا آسان ہے، لیکن جب عادت پختہ ہو جائے تو اسے تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ پر توجہ دیں، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات جو آپ چاہتے ہیں اس کا حاصل نہ ہونا آپ کے لیے فائدے میں ہوتا ہے۔ دوسروں کو بدلنے کا طریقہ پیار ہے، غصہ نہیں۔ صبح کے وقت صرف ایک اچھی سوچ ایک پورے دن کو بدل سکتی ہے۔ معاف کرنے والا طاقت میں ہوتا ہے۔ کبھی آپ جیتتے ہیں اور کبھی آپ سیکھتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ پہلے ہی آپ سے زیادہ گرا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کا اثر اپنی دوستی پر کبھی نہ پڑنے دیں۔ پہلے آپ اپنی عادت بناتے ہیں اور پھر آپ کی عادت آپ کو بناتی ہے۔
کسی دکھی اور غمزدہ دل کی بد دعا سے ڈرو۔ دکھی لوگوں کو خوش کرنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ اگر کسی کا دل آپ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے تو یہ آپ کی تمام عبادتوں سے زیادہ افضل ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے شب و روز رضائے اس کاموں میں گزر رہے ہیں، جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ لوگوں کو خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ روکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کی حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ رشتے تو سب ہی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں کچھ خاص لوگ ہی جگہ لیتے ہیں۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کرنا۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ انسانوں کے اندر تو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ اگر تم دشمن کے ساتھ صلح چاہتے ہو تو جب وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی کرے تو تم اس کے سامنے اچھائی اور بھلائی کی باتیں کرنا، اور اگر وہ تکلیف دینے والی بات کرے تو تم تلخ لہجے میں جواب نہ دینا۔ وقت کی قدر نہ کرنے والوں کو اپنی غلطی کا احساس تب ہوتا ہے جب دوسروں کو کامیاب دیکھتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ دوسروں کو اپنا نشانہ بناتے ہو تو آپ بھی کسی کے نشان کا شکار بنتے ہو۔ اگر آپ دوبارہ مشکلات میں نہیں پھنسنا چاہتے تو برے کاموں سے دور رہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو سوجھ بوجھ اور عقل عطا فرمائی ہے تو دوسروں کو خود سے کمتر نہ سمجھو۔ کسی کمزور کی مدد کر کے آپ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ آپ کے گھر کا محبت بھرا ماحول آپ کی زندگی کی بنیاد ہے۔ جسے آپ قبول نہیں کرتے اسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس زندگی میں ہمارا بنیادی مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہے، اور اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں تکلیف بھی نہ دیں۔ جرم آپ کو غلام بنا دیتا ہے۔ چاہے آپ کتنے ہی ذہین، کامیاب اور خوبصورت کیوں نہ ہوں، غرور کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ عاجزی ہی سب کچھ ہے۔
جو تمہیں تکلیف دے اسے بھول جاؤ، لیکن وہ کبھی مت بھولو جو اس نے تمہیں سکھایا ہو۔ وفادار رہیں یا اکیلے رہیں، یہی سب سے سادہ اصول ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی تمام خوشیوں، نعمتوں اور صحت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کریں اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا جائے۔ بد زبانی اور بد کلامی ایک ایسی خامی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں اور آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس خامی کی وجہ سے آپ کی صحیح بات بھی انہیں غلط محسوس ہوتی ہے۔ اپنی مالی زندگی کو بہتر بنائیں۔ پیسہ بہت سی مشکلات میں ہماری مدد کرتا ہے۔ کسی شخص کی شرافت کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق وہی بات کرے جو وہ اس کے منہ پر کہنے کی ہمت رکھتا ہو۔ بیوقوف لوگ اپنے مال کو لاپرواہی سے استعمال کرتے ہیں اور پھر ضرورت کے وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سے دور جانے والا مرد بھاگتا ہوا آپ کے پیچھے آئے گا۔ جب عورت یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائے گی کہ مرد سے جتنا دور جائے گی اتنا ہی قریب آتا ہے۔